اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس شخص نے شادی جیسے ادارے کو بھی شرمندہ کروا دیا. شادی کرو طلاق دو، شادی کرو طلاق دو. تو شادی جیسے انسٹیٹیوشن کو، جیسے مقدس انسٹیٹیوشن کو اس شخص نے، یعنی طلاق جو ہے وہ اسلام میں ایک ناپسندیدہ بات ہے، تو طلاق کا سسٹم بھی اس نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروا دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں طلاق کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ جب آپ کا یہ جو آپ کے حکمرانی کرنے والے لوگ جب اس قسم کے کام کریں گے تو پھر وہ معاشرے میں بھی پھیلے گا. انہوں نے میرا نمبر کسی سے لیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے دوسری کوشچن یہ ہے کہ جب آپ نے بھی جلسوں کے لیے اپنے لوگ گئے تھے اسلام آباد، آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ اس نے پری پارلر کھلا ہوا ہے لڑکیوں کو سجانے کے لیے اور ادھر مرد جمع کر سکتے ہیں. جی آپ ان کی ویڈیوز موجود ہیں. انہوں نے مفت پارلر، بیوٹی پارلر سہولیات کا انتظام کیا ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ وہ بناؤ سنکھار کریں مفت میں، اور تاکہ اس سے پھر لڑکے آئیں، پھر وہ رش جو ہے وہ ان کے دھرنوں اور جلسوں میں بڑھے. اور جو پروفیشنل ڈانسر عورتوں کو یہ لے کر آتے ہیں، پی ٹی آئی کرائے پر لے کر آتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ شریفوں کی بھیس میں لے کر آتے ہیں. جو پروفیشنل ڈانسر عورتیں ہیں ان کو شریفوں کے بھیس میں لے کر آتے ہیں، خواتین کے بیچ میں بٹھاتے ہیں. پھر جب وہ ڈانس شروع کرتی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ شریف خواتین بھی ان کو دیکھ کر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ جو اس قسم کا ماحول ہے، یہ تو یہ میں کہتی ہوں کہ اس شخص کے دو چہرے ہیں. ایک پبلک میں اسلامک ٹچ تصویر والا چہرہ ہے، یہ منافق ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو آپ کے سامنے آڈیو اور جو لیکس ہیں اس کے ذریعے سے آ رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں. 2010 سے لے کر 2021 تک پہنچ سیاست میں تھے جو آپ نے ابھی بتایا. اب نیوٹرل ہو گیا ہے. سوری 2010 سے لے کر جب 2010 سے آپ سیاست میں آئے تھے تو اس وقت سے لے کر 2021 تک فوج سیاست میں تھے، جو آپ نے ابھی بتایا کہ وہ نیوٹرل. دیکھیں فوج نے تو کہا کہ فوج مختلف ادوار میں سیاست میں ان کا جو ہے وہ عمل دخل رہا ہے، لیکن یہ بہت خوشائی کی بات ہے کہ فوج جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں. اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ اب سیاست سے ہٹ گئی ہے. تو یہ بہت خوشائند ہے. اور اس کے اوپر اور اس کے دیکھیں اس میں پھر جنرل باجوہ صاحب کو جن گالیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کی فیملی کو جن گالیوں کا سامنا کرنا پڑا، میں جنرل باجوہ صاحب کی جو برداشت تحمل ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ دیکھیں اس سے پہلے اگر کوئی آرمی چیف کو تھوڑا سا بھی اشتہار دلایا جاتا تو آرمی چیف فوراً مارشل لا لے کر آ جاتا. تھوڑا سا بھی اس کے خلاف ایسی گالیاں ہوتی، اس کا آدھا بھی ہوتا جو جنرل باجوہ صاحب کے خلاف عمران نیازی اور اس کی ٹیم نے کیا، تو اس کا آدھا بھی ہوتا تو دوسرا آرمی چیف جنرل باجوہ کی جگہ ہوتا تو آج پاکستان میں مارشل لا لگ چکا ہوتا. تو جنرل باجوہ صاحب کی تحمل اور برداشت کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھیں پاکستان میں مارشل لا سے بچ گیا، پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی، اور ان کے خاندان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کے خاندان کے لوگوں کو آج بھی تنگ کیا جاتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ سیاست سے فوج ہٹ گئی، نیوٹرل ہو گئی. تو میں اس لیے کہ سرکاری عہدے کے لیے، کسی بھی عوامی پبلک آفس کے لیے، تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتی ہوں کہ عمران نیازی پر تاحیات پابندی لگائی جائے. یہ پاکستان کے لیے مورل رسک ہے، یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، یہ پاکستان کے لیے اکنامک رسک ہے. یہ شخص اس کو تو ہم باہر بھی نہیں بھیج سکتے کہ باہر لندن چلے جاؤ، کیونکہ یہ ایڈورڈ سنوڈن بنے گا. ایڈورڈ سنوڈن اگر آپ نے اس کا نام سنا ہو تو ایڈورڈ سنوڈن وہ ایک امریکن تھا جو سارے سیکیورٹی راز لے کر جو ہے وہ چلا گیا دوسرے ملک. تو ہم اس کو تو ہم باہر بھی پاکستان سے نہیں بھیج سکتے. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتی ہوں کہ اس کے اوپر حیات سیاست پر پابندی لگائی جائے، پی ٹی آئی کو بند کیا جائے، پی ٹی آئی کو بین کیا جائے، اس کو الیکشن کمیشن سے ڈی لسٹ کیا جائے، پی ٹی آئی کو ایز اے سیاسی جماعت اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ جماعت جو ہے یہ ٹیررزم کی سپورٹ کرتی ہے. آپ نے اس کے پچھلے اسٹیٹمنٹس دیکھے. پی ٹی آئی جو دہشت گردی آج ہم دیکھ رہے ہیں، تحریک طالبان کی دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں، یہ اور جو فوج کو یہ اپنے کام سے نکال رہے ہیں، اس وقت توجہ ہٹا رہے ہیں، یہ جماعت دہشت گردی کو سپورٹ کرتی رہی ہے. دہشت گردوں کو یہ فیور کرتی رہی ہے
اس کی اسٹیٹمنٹس. یہ پارٹی فحاشی اور بے حیائی کے ذمہ دار ہے. یہ پارٹی جو ہے یہ پاکستان کے معاشی زوال کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو اس پارٹی پہ مکمل پابندی لگا دی جائے اور یہ گندا پودا ہے اور اس گندے پودے کو اس گندگی کو پاکستان سے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. فیس بک پہ عام لوگوں سے مل رہی ہوں. میں میری قوم نے مجھے میرا سر فخر سے بلند کر دیا کیونکہ میری قوم نے مجھ سے کہا کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ جب سے حقیقت سامنے آئی ہے معافی نہیں مانگتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خاتون سے وہ معافی نہیں مانگتے ہیں. تو الحمدللہ پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہ جن کو اپنی اصلاح کرنی آتی ہے اور جب ان کے سامنے حقیقت سامنے آئی تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. پاکستانی قوم کو اللہ نے ایمان دیا ہوا ہے. پاکستانی قوم ایک غیرت مند قوم ہے. تو میرا جو سر ہے وہ آپ نے فخر سے بلند کر دیا ہے. میں اپنی پوری قوم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ حقیقت کو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں. ویسے کل سے میں نے جب سے یہ پریس کانفرنس کا اعلان کیا ہے کہ اسلام اور پاکستان کو فحاشی سے بچاؤ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی والے کیوں غصے میں آ گئے ہیں. جب بھی کوئی فحاشی کا نام لیتا ہے تو پی ٹی آئی والے خامخواہ غصے میں آ جاتے ہیں. معتدل نظام کا ویژن ہے. لوگ اسلام کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کا نظام بہت سخت ہے. اسلام کا نظام سخت نہیں ہے. اسلام کا نظام اعتدال پر. آپ کے معاشرے میں جھوٹ اور منافقت نہیں ہوگی. اور میں اپنی قوم سے کہتی ہوں کہ جس قوم میں فحاشی پھیل جائے اور جو قوم فحاشی کو برا نہ سمجھے پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر اس کے اوپر ایک کرپشن کو نہ روکتے ہیں نہ کرپشن کو برا سمجھتے ہیں. اس کے اوپر ایک چور جو ہے اس کے اوپر حکمران بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے. تو بطور قوم ہماری جو جماعت الصفا ہے تبدیلی کی بات کروں گی. چاند سورج پہ لے کر جائیں گے پاکستان کے نہیں. صفا انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, ہمارے نوجوان بچیوں کے لیے, ہمارے قوم کے لیے اور پولیٹیشینس کے لیے انشاءاللہ ایک اخلاقی تربیت کا ادارہ ہوگا. جماعت الصفا ہماری جماعت انشاءاللہ اخلاقی تربیت کریں گے اور ان کو اور پاکستان میں ہر ایک کو اپنے حقوق دیں گے چاہے وہ اقلیتیں ہوں. So we want an egalitarian society where everyone has a fair chance, an opportunity, irrespective of their gender, irrespective of their religious belief, or irrespective of their race or ethnicity, of every Pakistani citizen. تو انشاءاللہ ایسی اخلاقی تربیت کی اپنے بچوں کی ان کے دل اور ان کی زبانیں پاکیزہ ہیں. یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں ہمارے جو جدید غلامی کا نظام ہے, مزدوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کسان ہوتا ہے, خواتین کی ہراسمنٹ ہے, خواتین کے ساتھ ایبیوز ہے, تیسرے جنس کے افراد ہیں, معذور افراد کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جماعت الصفا کا سب کے لیے ایک ویژن ہے پاکستان میں. اسلام قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے حالات کے لیے اسلام ایک حل ہے. اسلام کا مطلب جو ہے وہ کوئی سخت ترین نظام نہیں ہے. اسلام ایک معتدل نظام ہے, ایک نرم مزاج دین ہے.